تھا کہ عارفین کا نور تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آخری جو بات تھی، مجھے حضور نصیر ملت یاد آ گئے۔ حضور نصیر ملت سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ حافظ جی غور نال ذرا پیر صاحب دے چہرے ہاں ویکھو تے انج پتہ چلدا ہے 500 مشائخ نو اکٹھا اپنے چہرے وچ لے کے بیٹھے ہے۔ 500 مشائخ کی انوار و تجلیات ایک مرد کامل کے چہرہ اطہر میں۔ یہ کیوں آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اندر کے انوار کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ برطانیہ میں 22 اپریل کو حضور شیخ العالم کی زیر قیادت جشن میلاد مصطفیٰ، 40,000 کا مجمع۔ اس ملک میں 40,000 کا مجمع آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ممالک ہیں جہاں اگر 1 پاؤنڈ 145 روپے کا ہے تو ایک آدمی بھی سوچیں کتنے آدمیوں کی جگہ کور کرتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ اکبر، 40,000 کا مجمع، اور جس راستے سے وہ عاشقان مصطفیٰ کا جلوس گزر رہا تھا، ہر عاشق کے ہاتھ میں جھنڈی ہے۔ مائیں بہنیں کس عزت و وقار کے ساتھ جا رہی ہیں۔ پڑھے لکھے علماء اہل علم طلع البدر علینا کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، اور عام اہل محبت کی زبان پر کیا ایک خوبصورت قصیدہ تھا۔ وہ قصیدہ کیا تھا؟ رل خوشیاں سارے مناؤ، رل خوشیاں سارے مناؤ، اللہ نے کرم کمایا۔ غیر ملک کے اندر یورپ سے آنے والوں، امریکہ و کینیڈا سے آنے والوں، مڈل ایسٹ کے ممالک سے آنے والوں، اے محمد کے متلاشیوں، رل خوشیاں سارے مناؤ، اللہ نے کرم کمایا۔ کیا ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا۔ ایک منزل کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ ہزاروں کا اجتماع، سینکڑوں کی تعداد میں علماء۔ حضور شیخ العالم جب اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب، بیماریوں کا انبار لے کر، بڑھاپے کی کمزوری لے کر، نرم و نازک دور کے اندر اتنا عظیم الشان پروگرام کس لیے کرایا؟ ایک ہی تمنا لے کر بیٹھا ہوں، اے اللہ کے حبیب، یاد تیری دام دیوا بالیا۔ جس دیے کو بجھانے کے لیے ہر مذہب کی کوشش ہے یہ دیا بجھ جائے، یہ چراغ ختم ہو جائے، پر علاؤ الدین صدیقی نے ہزاروں کی تعداد کے سامنے یاد تیری دام دیوا بالیا، اور آوی جا واللیل زلفاں والیا۔ وہ عظیم الشان پروگرام حضور کی یاد میں تھا۔ 22 اپریل کا وہ عظیم الشان جشن میلاد مصطفیٰ، اخبارات نے، ٹی وی نے 35 سے 40,000 کا مجمع لکھا، وہ حضور کی یاد میں تھا۔ اور آج یہ اپنے مرشد کی یاد میں۔ آستانہ عالیہ نیریا شریف سے تعلق رکھنے والوں اور اس بہار کو دیکھنے والوں، آپ سب کو آستانہ عالیہ نیریا شریف کا یہ اتفاق مبارک ہو، یہ اتحاد مبارک ہو۔ اس سٹیج پر تمام سرکار غزنوی کی اولاد، اس خاندان کے شہزادے اس طرح خوبصورت لگ رہے ہیں جس طرح تسبیح کے موتی ہوتے ہیں۔ حضور شیخ العالم کے ارد تسبیح کے موتیوں کی طرح، اور تسبیح کے اندر موتی تو 101 ہوتے ہیں، امام ایک ہی ہوتا ہے۔ حضور شیخ العالم امام کی طرح تسبیح کے موتیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اور آج حضور سرکار غزنوی کا پروگرام
ایک وہ وقت تھا کہنے والے کہنے لگے سرکار غزنوی کا چولہا بجھ گیا، کھانا بند ہو گیا، کیا بنے گا، کیسے چلے گا؟ سرکار مولوی سے گزارش کی، اے سرکار مولوی، آپ کے خادم کا چولہا بند ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ سرکار مولوی نے آنکھیں بند کی اور فرمایا تم ظاہری چولہا دیکھ رہے ہو کہ وہ آگ بند ہو گئی، میں اندر کی آگ دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات اس چولہے کا روحانی لنگر کھائے گی۔ دست پیر از غائبان کوتاہ نیست۔ یہ مت سمجھو سرکار مولوی موڑا شریف میں تھے، سرکار غزنوی نیریاں شریف، اتنا دور یہ کیسے رابطہ ہے، کیا ہوگا؟ رومی فرماتے ہیں نہیں نہیں، دست پیر از غائبان کوتاہ نیست، اور دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ سرکار مولوی نے جو کرم فرمایا، سرکار غزنوی نے اس کرم کو سنبھال کر پوری کائنات کے اندر کس طرح تقسیم فرمایا۔ آج یہ لاکھوں کی تعداد میں اجتماع، اگر جشن میلاد مصطفیٰ ہے تو وہاں پر بھی حضور کی یاد کا دیا ہے، اور آج اگر سرکار غزنوی کا عرس ہے ادھر بھی حضور قبلہ عالم کی ایک ہی آواز ہے، بالدی دیوے پہی خانقاہ دے آؤندہ ویکھاں ڈولا کدی ان راہ دے۔ یہ بہاریں حضور کی توجہ کی ہیں، میرے آقا کا کرم ہے، پروردگار حضور شیخ العالم کو عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کے تمام خوبصورت کارنامے، پاکیزہ منصوبے، جنہیں اپنے اور بیگانے دیکھ کر حیران بھی ہو رہے ہیں، کئی پریشان بھی ہو رہے ہیں، پر یاد رکھیں نہ نیر وہایوں بڑھ دیئے، نہ درد سنایوں بڑھ دیئے، اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایوں بڑھ دیئے۔ مرشد دوارے اسی آندے روانگے، مرشد دوارے اسی آندے روانگے، ستے ہوئے لکھانوں جگاندے روانگے۔ مل کے پڑھ لے مرشد دوارے اسی گے، مرشد دوارے اسی آندے رواں، ستے ہوئے لکھانوں جگ۔ میں ہوں مزران، مرشد دوارے اسی آندے رواں گے، ستے ہوئے لکھانوں جگاندے رواں گے۔ مل کے پڑھ لے مرشد دوارے اسی گے، مرشد دوارے اسی آندے رواں، ستے ہوئے لکھانوں جگ۔ اسٹیج پر مسلم ہینڈ کے صدر عزت مآب جناب ضیاء نور شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس عرس مبارک میں امریکہ سے حضرت علامہ مولانا محمد اصیل خان صاحب پرنسپل اسلامک سینٹر نیو یارک امریکہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں، دنیا اسلام میں جانا پہچانا نام اور عظیم باپ کے بیٹے، وہ باپ کہ اگر رخ قرآن کی طرف پھرا تو قرآن کی عظمت کو دے، حدیث کی طرف پھرا تو حدیث کے وقار کی طرف کو سمجھے، عدالت کی طرف گئے تو عظمت کا جھنڈا گاڑ کے آئے، دنیا علم کی طرف گئے تو علماء کی ایک کثیر تعداد امت کو دی۔ میری مراد
پیر طریقت حضور قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رخت جگر نور نظر جناب صاحبزادہ امین الحسنات شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقدس مآب جناب قبلہ پیر علاء الدین صدیقی مدظ اللہ العالی، شہزادگان خانوادہ غزنوی، عقیدت مندان اور حاضرین و سامعین، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، آقا یہ جو شخص جا رہا ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنی اس محبت کے بارے میں اسے آگاہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، آقا میں اسے اپنی محبت کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکا۔ تو حضور نے فرمایا، سارے کام چھوڑو اور جاؤ اور اس کو جا کے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اس بھرے مجمع میں یہ بات اعلان سے کہہ رہا ہوں کہ محترم جناب پیر علاء الدین صدیقی صاحب، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، ہم آپ کے کارناموں سے قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں، حوصلے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگی میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے کارناموں میں اور وسعت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اجمیر شریف حاضر ہوا، وہاں دربار پہ حاضری کے لیے آنے جاتے وقت راستے میں ایک ہندو کی دکان تھی، میں اس کے پاس کبھی اٹھتا بیٹھتا۔ ایک دن میں گیا اس کی دکان پہ تو وہ کھڑا ہو کے مجھے ملا، میں نے اس کو جو ہے وہ جپھا ڈالا اور اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑا تو وہاں ایک تعویذ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ تعویذ کس کا ہے؟ تو کہنے لگا یہ غریب نواز کا ہے۔ میں نے کہا غریب نواز تیرے کیا لگتے ہیں؟ غریب نواز سے غلامی کا رشتہ ہے تو ہمارا ہے، طریقت کا رشتہ ہے تو ہمارا ہے، اسلام کا رشتہ ہے تو ہمارا ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے کہ تم کہتے ہو غریب نہ؟ تم نے تعویذ لینا تھا کسی پنڈت سے لیتے، کسی بامن سے لیتے، کسی اپنے بڑے سے لیتے۔ وہ کہنے لگا نہیں پیر صاحب، آپ نے غلط سمجھا ہے، آپ نے غریب نواز کو جانا نہیں ہے۔ غریب نواز کا خطاب، آپ کا لقب، آپ کی شان غریب نواز ہے، مسلمان نواز نہیں ہے۔ یہاں جو بھی غریب ہو کے آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے جی ہم تو غریب نواز کے بارگاہ میں غریب بن کے جاتے ہیں۔ اے شہنشاہ غزنوی، یہ فقیر درویش بھی آج غریب بن کے تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ یہ نہیں، یہ سارے غریب بن کے آئے ہیں۔ ان کے دامن کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے بھر دے، یہی اس فقیر کی درخواست ہے، آپ سے بھی، ان سے بھی اور ان سے بھی۔
کیا خوبصورت بات، بڑے کا بڑا کلام۔ بڑے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑے نہیں کہا کرتے۔ جس طرح مرشد گرامی کی میں نے ایک سال آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ مرشد گرامی نے بھی فرمایا تھا ایک مرتبہ خاندان میں بیٹھ کر کہ سب گھر والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک میں بڑا بننے کی کوشش کرتا رہا بڑا نہیں بنا، جب میں چھوٹا بننے لگا تو سب نے مل کے مجھے بڑا بنا دیا۔ تو ضیاء الامت کے لخت جگر سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ بھی بڑے گھرانے سے آئے ہیں تو دعا کرنا کہ پیر علاء الدین صدیقی کا گھرانہ اور باغ بری نظروں سے بچا رہے۔ کچھ نظریں لگ رہی ہیں، اللہ اس بد نظروں سے بچا کے رکھے۔ اب میں سلسلہ خطابات ختم ہو چکا، اب میں ایک عالمی تنظیم کے نمائندہ، آزاد کشمیر کی دنیا سیاست کے نام جانے پہچانے شخصیت طاہر تبسم صاحب حضرت صاحب کی خدمات کی اعتراف میں اس عالمی تنظیم کی طرف سے ایوارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تشریف لائیں، تنظیم کے متعلق بھی بتائیں اور ایوارڈ بھی حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی سی سماع کراشی کروں گا، کوئی 5-4 منٹ کی اجازت ہے؟ اصل میں میری فیلڈ تقریر نہیں ہے بلکہ تحریر ہے، اور آج مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ نہریہ شریف میں آستانہ میں حاضر ہوا اور یہ موقع ملا مجھے۔ میں یہ چند کلمات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اور میں پڑھنے کی یہ جسارت کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز گرامی القدر صدر تقریب، لاکھوں فرزندان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر ہماری قومی، دینی اور روحانی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ غزنی سے موڑا شریف اور پھر جنگل میں شہر آباد آستانہ نہریہ شریف کے ذریعے انہوں نے تبلیغ و اشاعت دین اسلام، روحانی سلوک و تصوف اور رشد و ہدایت کے ایسے درخشندہ چراغ روشن کیے جن کی روشنی نرم و گرم حالات اور طویل و کٹھن مراحل میں بھی مدم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی چمک انمول اور انمٹ نقوش کی طرح جنوب ایشیائی ممالک تک پھیلتی چلی گئی۔ اس مقدس اور دل آویز مشن میں حضرت پیر غزنوی علیہ رحمہ کی طویل جہد مسلسل، ریاضت و مجاہدہ اور قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شامل ہے، جس کے ساتھ ساتھ روحانی جلوہ گری کے کمالات و معجزات بھی روشن ہوتے چلے گئے، اور چند نفوس پر مشتمل یہ خاندان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد سے بھی متجاوز کر کے لامحدود مریدین اور عقیدت مندوں پر پھیل چکا ہے، اور جس کا عملی ثبوت آج کا یہ اجتماع ہے۔ جہاد کشمیر اسلامی اقدار کے احیاء و فروغ، دور و نزدیک اور عوام و خواص میں دینی جذبہ، روحانی بیداری اور سماجی شعور پیدا کرنے میں ان کا بے مثال اور تاریخی کردار اور کمالات ہمارے قلوب و اذہان اور دینی و روحانی جذبوں کو جلا بخشنے کا موجب ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ سلسلہ کبھی اور قطعی کم نہیں ہوا، بلکہ اسے مزید توانائی، قوت اور تمازت حضرت پیر غزنوی علیہ رحمہ کے جانین ذی احتشام حضرت پیر علامہ علاء الدین صدیقی مدظ اللہ العلی نے بخشی۔ 1975 سے لے کے اب تک ان کی خداداد صلاحیتوں، علم و فضل، شعلہ نوائی، حسن سلوک، عمدہ اخلاق اور خلق و صفا کے توتی مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں پوری قوت اور آب و تاب کے ساتھ بور رہا ہے۔ ان کے دل و دماغ کے اندر عشق رسول، شریعت محمدی، خدمت انسانیت اور نظام مصطفیٰ کی ترویج و ارتقاء کی چاہت بسی ہوئی ہے۔ محی الدین اسلامک یونیورسٹی جیسی اہم ترین تعلیمی درسگاہ کا قیام، آزاد کشمیر میں پرائیویٹ شعبہ میں اولین میڈیکل کالج کا آغاز، نور ٹی وی کی دین و دنیا سے بھرپور نشریات، یہی نہیں بلکہ 1968
میں برطانیہ کے اندر دینی علوم کی تعلیم اور روحانی قلوب کو منور کرنے کا آغاز جو 1988 سے محی الدین ٹرسٹ کے نام سے ناقابل فراموش خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1985 میں جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کا قیام اور امارت، 1988 میں سنی جہاد کونسل کا قیام اور امارت، اور اہل سنت کو متحد و منظم کرنے کے لیے ملک بھر اور بیرونی دنیا میں دورے اور ان کی صلاحیتوں اور دلی درد کا پتہ دیتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، اعلیٰ حضرت پیر صدیقی صاحب کی سوچ و فکر اور مقاصد نگاہ میں اول و آخر اور ہمیشہ اسلام اور پاکستان ہی ترجیح رہی ہے۔ آپ کا قلب، آپ کی زبان، آپ کے قلم کے جواہر گوہر بار کے فیوز و برکات سے 50 لاکھ سے زائد مریدین اور معتقدین فیضیاب ہو چکے ہیں۔ ان میں 35 سے زائد روحانی مراکز بھی شامل ہیں جنہیں دربار نیریاں شریف سے قلت خلافت عطا ہو چکی ہے، اور وہ سب بھی اس پاکیزہ اور روحانی مشن اور قافلے کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہمتاً سرگرم عمل ہے۔ خواتین و حضرات، محی الدین اسلامک یونیورسٹی کی سامنے نظر آنے والی پرشکو اور فلک پوش تاریخی عمارت ہماری قومی اور ریاستی تہذیب و ثقافت اور حسن تعمیر کا عمدہ و اعلیٰ ترین مرکہ ہے۔ اس عظیم درسگاہ اور اس کے عظیم المرتبہ چانسلر سے ملک و قوم اور اہل کشمیر کو بجا طور پر بے پناہ توقعات وابستہ ہیں۔ ہم درویش خدا مست سے اپنے دینی مقاصد اور یاد الہی، تبلیغ دین اسلام اور روحانی تصرف و تعلیم و تربیت کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور دنیاوی جاو حشم کی بجائے روحانیت کے بام عروج کی مسند رشد و ہدایت پر متمکن ہے۔ حضرت صاحب سے میری پہلی ملاقات جناب برادر حضرت پیر فضل ربانی زاہدی کے توسط سے ہوئی، اور یہ ملاقات ایک انمول روحانی اور ایمانی رشتے میں تبدیل ہوئی۔ معزز مہمانان گرامی، معروف یورپی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انسپیڈ گزشتہ 12 سالوں سے بین الاقوامی شہرت یافتہ نابغہ روزگار شخصیات کو عالمی امن ایوارڈز پیش کر رہی ہے۔ یہ این جی او بیلجیم بیسڈ ہے اور اسے اقوام متحدہ کے خصوصی مبصر ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ انسپیڈ کی طرف سے یہ ایوارڈ گزشتہ سالوں میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، سابق وزیر اعظم پاکستان مرحوم آغا شاہی سابق وزیر خارجہ، اور آزاد کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے معروف رکن لارڈ نذیر احمد، اور بین المذاہب مکالمہ کے یورپی اسکالر ڈاکٹر ہوگ وان اسکائی ہاگ جرمنی، اور معروف بھارتی رکن کارکن انسانی حقوق آن جہانی نرملا دیش پانڈے، اور پاکستان کے نامور سماجی کارکن عبدالستار ایدی وغیرہ کو دیے جا چکے ہیں۔ جبکہ اس سال انسپیڈ ایوارڈ کا اعلان 26 مئی کو کیا گیا ہے، اور یہ ایوارڈ کمیٹی نے جن نابغہ روزگار اور ممتاز شخصیات کا انتخاب کیا ہے، ان میں بانی صدر آزاد کشمیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان مرحوم، نوائیوک گروپ کے چیئرمین مجید نظامی، اینٹورپن یونیورسٹی بیلجیم کے ریکٹر ڈاکٹر وونگ کرسٹین، اور حضرت پیر علاؤدین صدیقی سجادہ نشین نیریاں شریف، سابق وفاقی وزیر سینیٹر مجاہد حسین سید، کشمیری امریکن کونسل واشنگٹن کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فئی، اور پاکستان میں ترکی کے سفیر مسٹر مصطفیٰ بابر حزلان، بشپ آف لاہور ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک، ممتاز بھارتی کارکن انسانی حقوق میڈم ارون دتی رائے، اور یونیورسٹی آف پنچ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین خان کو بھی دیے گئے ہیں۔ جبکہ صدر آزاد کشمیر کو ہم نے سر سید پنچ کا خصوصی خطاب اور ایوارڈ دیا ہے۔ جناب والا انسٹیٹیوٹ نے حضرت پیر صدیقی مدد اللہ علی کی بے پناہ اور بے حساب منفرد قابل تقلید تاریخی، قومی، دینی، روحانی، سماجی اور تعلیمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی تسلیم شدہ انسپارڈ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ 2012 دینے کا فیصلہ کیا۔ اور میں اپنے پیر و مرشد جناب پیر امین الحسن شاہ صاحب، جناب پیر فضل ربانی صاحب سے گزارش کروں گا
کہ اور علی شان سونی صاحب بھی آپ ذرا تشریف لائیں تو وہ پیش کرتے ہیں ہم ایوارڈ. اللہ جل جلالہ. حضرات تشریف فرما ہو جائیں, تشریف رکھیں. حضرات محترم, اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں کہ آج آسمان دیکھ لے, آج نہریہ شریف کی چوٹی پر کھڑا ہر درخت کا ہر پتا دیکھ لے, اور آج دنیا دیکھ لے کہ ایک نہیں آج کروڑوں ہاتھ اٹھیں گے اور نمائندہ ایک مرد درویش کر رہا ہوگا, التجائے رب کی بارگاہ میں جا رہی ہوں گے. تو حضرات محترم, آپ نے جو تکلیف اٹھائی, آپ نے جو سفر کیا, راستے کی سڑکیں جھیلی, یہاں پہنچے تو لیٹنے کے لیے جگہ نہ ملی, کھانے کے لیے صحیح کھانا نہ ملا, پانی کے پینے کے لیے شاید ملا کہ نہ ملا, وضو کا کوئی بندوبست ہوا یا نہ ہوا, کتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائی. ہے مرشد گرامی کی طرف سے التجا ہے کہ تمام خدمت کرنے والے, لانگری, بجلی والے اور بالخصوص ان یہ دعا فرمائیں. اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ایک بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی قابل تعظیم محترم حاضرین, بچیاں, بہنیں اور معزز خواتین, علماء کرام, صوفیاء اعظام اور اہل اقتدار, ہمارے ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب اور پولیس کے ذمہ دار حضرات, تمام پیران اعظام, نہری شریف سے وابستگان, بالاخص کتب عالم, رہنمائے ملت اسلامیہ, علمی, روحانی, جسمی طور پر پورے عالم اسلام کی قیادت فرمانے والی ذات گرامی پیر محمد کرم شاہ صاحب متن اللہ بروحہ, ان کے لخت جگر, نور نظر, ولی ابن ولی, قاسم الحسنات,
جامع الحسنات حضرت پیر صاحب آپ کے اور میرے سامنے جلوہ فرما ہے۔ معزز حاضرین، یہ خوبصورت سا اجتماع، یہ دل نشین روحانی اجتماع، یہ آنکھوں میں بسا ہوا ایمانی اجتماع، یہ دماغ میں سجا ہوا مقربین کا، متوسلین کا، خیر کثیر جمع کرنے والوں کا بے داغ اجتماع۔ حضرات، اس کا تصور کر کے میں آج صبح نماز فجر کے بعد ایک رسالہ اٹھایا، وہ ایران میں چھپتا ہے، فارسی اس کی زمین ہے، اور اس میں ایک شعر میری نظر سے گزرا، میں نے اسی وقت لکھ لیا، اور میں آج اس محفل کی نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دانشاہ، یہ شاعر کا نام بھی ہے، لقب بھی ہے، دانشاہ گر عاشقی، دانشاہ گر عاشقی غفلت مکن۔ توجہ فرمائیں، دانشاہ گر عاشقی غفلت مکن، عاشقاں مرگ غفلت است و بس۔ پھر سماعت فرمائیں، میں آپ کی توجہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں، دانشاہ گر عاشقی غفلت مکن، عاشقاں مرگ غفلت است و بس۔ دانش والو، علم و آگاہی والو، ہمارے سینئر وزیر صاحب چودھری یاسین صاحب اور ہمارے اسمبلی کے سپیکر اپنے سردار غلام صادق صاحب ابھی تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ عقیدت کی رسی میں بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ عاشقو، اگر صحیح عاشق ہو تو غفلت نہ کرنا، اور روح نکلے تو لوگ مرتے ہیں، عاشق غافل ہو تو مر جاتا ہے۔ یہ عشق والوں کی محفل ہے، یہ محبت والوں کی محفل ہے، یہ سوز و گداز والوں کی محفل ہے، یہ عقل و ہوش والوں کی محفل ہے، یہ جنون و ہوش والوں کی محفل ہے، یہ منزل محبوب تک بے گمان قدم قدم پہنچنے کا حوصلہ رکھنے والی جماعت کی محفل ہے۔ یہ حیادار جماعت ہے، یہ وفادار جماعت ہے، یہ نقص سے توبہ کرنے والی جماعت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کی آرزو مند جماعت ہے، یہ قدمین رسول اعظم کی چوکٹ پر حاضری دینے کی متمنی جماعت ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے بڑا اصول یہ ہے، سب سے بڑا اصول کہ جہاں رہتے ہو رہو، گھر میں ہو، سفر میں، حضر میں، وطن میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، کشتی میں ہو، کار میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، جہاں ہو، کام کرتی ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، جہاں بھی ہو، جسم جہاں رہتا ہے رکھو، دل بارگاہ مصطفیٰ سے دور نہ رہو۔ جب دل کملی والے کی بارگاہ میں ہوگا تو ادائیں ان کی ہوں گی، رضا ان کی ہوگی، ادا ان کی ہوگی، کلام ان کا ہوگا، نام آپ کا ہوگا، روح ان کی ہوگی، رفتار آپ کی ہوگی، کرم ان کا ہوگا، زبان آپ کی ہوگی، گفتگو ان کی ہوگی، دل آپ کا ہوگا، جستجو ان کی ہوگی، قدم آپ کے ہوں گے، قدم آپ کے ہوں گے، اس گلی کا طواف کرنے والے قوت جو ہے وہ آپ کا جسم ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، جب سوچو، جب دیکھو تو سوئے محبوب دیکھو، جب چلو تو سوئے محبوب چلو، جب رکو تو کوئے محبوب میں رکو، اور جب سوچنا چاہو تو جستجوئے محبوب میں، اور مرنا چاہو تو دہلیز محبوب پر آ کے سر رکھ کے مرو۔ یہی ہے وہ عاشق کی زندگی، عاشق کی یہی وہ زندگی ہے۔ دانشاہ گر عاشقی غفلت مکن۔ ہے کوئی اس محفل میں ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں؟
दावा करोगे? कोई है दावा करने वाला? परले दर्जे का बेअदब भी दावा नहीं कर सकता। इतने बड़े आशिकों में कोई अपना मुंह काला देखना चाहता है? बड़े से बड़ा बेअदब भी मजलिस में ये नहीं कह सकता कि मैं नबी पाक की जात से इश्क नहीं रखता। बेअदब हो के भी आशिकी का दावा करता है। लेकिन आशिक के भी उसी रिसाले में मैंने एक बात और पढ़ी कि मजनू अपनी लैला की तरफ पैगाम भेज रहा है कि लैला तुम्हें बड़े बड़े मजनू मिलेंगे मगर मुझ जैसा आशिक तुम्हें नहीं मिलेगा। सुनियो, याद रखना, हर आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल आजम का नाम तो लेता है मगर मुंह जोर इश्क, मोहब्बत खालिस, ईमान कामिल, अमल मुखलिसाना अहले सुन्नत वल जमात की किस्मत में लिखा जा चुका है। सबसे जो बड़ी बात मैं आज कहना चाहता हूं वो ये है कि पीर के साथ वाबस्तगी के बाद नमाज न पढ़ना आशिकी है? पीर के साथ वाबस्ता होने के बाद अपनी जबान न संभालना और अपनी आंखें कंट्रोल में न रखना और अपनी रफ्तार दुरुस्त न करना और जिक्र व अज़कार की बरसात में रातें न गुजारना है कोई तरीका इरादत का? तो मुरीद की तारीफ क्या है? मुरीद किसको कहते? सुना है पीर के बारे में, तो आपने सुना है कि पीर वो जिसे देखकर खुदा याद आए। लेकिन मैं पूछता हूं मुरीद किसको कहते? मुरीद वो जिसको देखकर उसका पीर सर से पांव तक नजर आए। मुरीद किसको कहते? पीर किसको देखकर, और मुरीद किसको कहते हैं? जिसको देखकर उसका पीर सर से पांव तक कामिल नजर आए, झूठ नजर ना आए, फरेब नजर ना आए, ऐब नजर ना आए, सच्चाई, मोहब्बत, पारसाई। सच्चाई, मोहब्बत, पारसाई, ए मुरीद ये तेरा लिबास है। और लिबास तकवा खैर, जानते हो कि जब लिबास उतर जाए तो बड़े से बड़े आदमी की इज्जत नहीं रहती। मुल्क में सदर बड़ा आदमी होता है, लेकिन अगर सर से पांव तक उसका वजूद उतर जाए तो उसको कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, और जो भी खड़ा होगा वो उसकी तरफ पुश कर लेगा। क्योंकि लिबास उतर गया तो मालूम हुआ अन्नासु बिल लिबास, इज्जत इंसान की लिबास के साथ है। और रब्बुल आलमीन फरमाता है वह लिबास तक़वा खैर, जो लिबास तुम पहन चुके हो ये तो उतर जाएगा, और उतरने वाला लिबास कब इज्जत देता है? आओ मैं तुम्हें लिबास देता हूं, कोई उतारे भी तो नहीं उतर सकता। कौन सा वो लिबास है? कौन सा है वो लिबास? उस लिबास को लिबास तकवा कहते हैं। और मुरीद जब हाथ में हाथ देकर बैत होता है तो गोया लिबास तकवा की दरख्वास्त दायर कर देता है, मुझे लिबास तकवा चाहिए। तो पीर के पास तो गोया दो घर हुए, एक हुआ आपका घर, एक हुआ पीर का घर। और जब आप अपने घर से निकलते हैं तो उसको अपना समझ के आते हैं, और जब पीर के घर में जाते हैं तो वहां जो मेहमान बना उसे लिबास तकवा नहीं मिला। जिसने पीर के घर को अपना घर समझा और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत बना लिया, उसे लिबास तकवा मिल जाया करता है। एक वो घर है जिसमें सिर्फ जिस्म को राहत दी जाती है, वहां माकूलात और मशरूबात का इंतजाम किया जाता है। एक वो घर है जहां आराम है, नींद है, खाना है, पीना है, माल है, दौलत है, बकरी, भैंस, बैल, गाय, ऊंट, गाड़ी, खच्चर, कुछ जो चाहते हो वहां है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मालो मनाला है। एक गुलिस्तान महक रहा है, एक और मकान है वो सिर्फ पीर का है, वहां कुछ भी नहीं। यहाँ रूह को जिंदगी मिलती है और वहां जिस्म को जिंदगी मिलती है। और जब मौत आती है तो जिस्म की हालत बिगड़ जाती है, और जो पीर के घर में मकबूल हुआ उसकी रूह भी जिंदा हो गई, उसका जिस्म भी महफूज हो गया।
ہے کہ مالک اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی سنوارو، ایسی زندگی سجاؤ، بساؤ، بناؤ کہ تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ نئی زندگی لے کر آیا ہے۔ یہ وہ پہاڑ کی چوٹی تک درختوں پر بیٹھے ہوئے دائیں اور بائیں جو یہاں نظر نہیں آتے، مسجد کی چھتوں سے سین تک، یہ تمام مزار سے لے کر دائیں بائیں تمام یہ عاشقین رسول، یہ اپنے پیر کے متوالے، یہ دین کی محبت والے، یہ قرآن کی تلاوت والے، یہ نبی پاک کی محبتوں کے چراغ جلا کر زندگی کی راتوں کو روشنی دینے والوں عاشقوں کا یہ اجتماع گواہی دیتا ہے اس بات پر کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم طالبین قیامت ہیں، ہم طالبین قیامت ہیں، اور طالبین قیامت وہی ہیں جسے ادائے رسول کریم مل جائے، جسے خلق رسول کریم مل جائے۔ اور جس پیر کے پاس خلق رسول نہیں، ادائے رسول نہیں، شب بیداری نہیں، پاک باز نہیں، نیک نیت نہیں، پاک تینت نہیں، نیک سرشت نہیں، نیک عادت نہیں، خلق پاکیزہ نہیں، رفتار پاکیزہ نہیں، گفتار پاکیزہ نہیں، نماز نہیں، نفل نہیں، کتاب نہیں، علم نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، محبت نہیں، صداقت نہیں، صرف مرید کی جیب پر نظر ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جو مرید کی پسلیوں سے نظر گزار کر اس کے دل کی سمت دیکھے کدھر ہے، اسے پھیرے، مدینہ شریف سے پھیرتا ہوا خدا کی طرف لے جائے۔ میں اکیلا نہیں زندہ باد، اگر اس رسی کو مضبوطی پکڑو تو خدا خود فرماتا ہے ہر بندہ جس نے میرے محبوب کی غلامی کی رسی اپنے گلے میں ڈالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میرے نبی کا ہر غلام زندہ باد۔ آج کے بعد حضرات چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ غالباً ختم ہو چکا ہے، تو اب میں صرف دعا کرنے لگا ہوں، کیونکہ 170 ملکوں میں دعا کے لیے لوگ اپنی ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، کئی کروڑ انسان ٹی وی کھول کے اس کے سامنے دعا کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دعا مانگیں اللہ، اور جتنے قرآن پاک درود شریف سورتیں پہنچی ہیں ان سب کے لیے دعائیں، اور جنہوں نے کام کیے، جنہوں نے بیل ذبح کیے، جنہوں نے آٹے گوندے، جنہوں نے روٹیاں پکائیں، جنہوں نے تقسیم کی، پولیس کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد جس محبت پیار اور جس لگن اور جس آشنائی اور جس دوستی کے جذبے سے ہمارے ڈی سی صاحب جنون میں ڈوبے ہوئے جس طرح کام کرتے رہے، یہ ہمارے بزرگ جس پیار سے آئے ہیں، آپ تمام دوست نبی پاک کے غلام اور اپنے پیر کے شہدائی جس محبت سے آئے ہیں، جن جو لوگوں نے جس حالت و سمت و جہت میں کام کیا، ان کو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے وسیلے سے نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، ان تمام خاندانوں کی، خانوادوں کی پاکیزہ جملہ عبادات کی قبولیت کے نتیجے میں آپ سب کی مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو یورپ میں دیکھ رہے ہیں، جو افریقہ کے صحراؤں میں دیکھ رہے ہیں، جو تمام عرب ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جو ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، جو اس فرش زمین پر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے آج نور ٹی وی اور دوسرا اے آر وائی کیو ٹی وی، اے آر وائی کیو ٹی وی والے اور نور ٹی وی، ان دونوں کی وساطت سے آج لوگوں کے گھروں میں نور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ان دونوں کو سلامت اور ان دونوں کو مقبول، ان دونوں کو کامیاب اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ جس بلولے کے ساتھ آئے ہو اسی پیار میں ڈوبے ہوئے خدا واپس لے جائے۔ جو مرادیں لے کے آئے ہو اللہ سب کے دامن مراد پوری فرمائے۔ جو آرزویں نیک لے کے آئے ہو اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ یقین کر لیا کرو اتنا بڑا خوبصورت پاک بازوں کا اجتماع، نماز دعا کی قبولیت
میں تاخیر ہو سکتی ہے، تردید نہیں ہوتی، تردید نہیں ہوتی، تاخیر ہوتی ہے۔ اور تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ مومن جو 2-4 نفل اور زیادہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین آپ کے جسم کی، روح کی تمام حرکات کو اپنے محبوب کی حرکتوں کا تابع کر دے۔ اللہ آپ کے جسم کو سلامتی دے، اللہ آپ کے روح کو پروان دے، اللہ آپ کے دل کو نور دے، اللہ آپ کے نفس کو پامالی دے، اللہ آپ کے تمام روحانی جو مقام ستہ ہیں ان کو نور سے منور کر کے مطمئنہ مقام اطمینان عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام دوست، تمام میری بہنیں، مائیں، بچیاں، خالائیں، مرید، تمام دوست، احباب، ہر آستانے سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام اور تمام صوفیہ اعظام، باقی سب کو خدا اپنی اپنی حیثیت و مرتبے کے مطابق نبی پاک کی بارگاہ سے دو عالم کی خیر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے سابق وزیر اعظم حکومت آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان صاحب بیمار ہیں، ان کی طوالت عمر اور صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ خدا جملہ بیماروں کو شفا دے، تمام چھوٹے غریبوں امیروں سب کو اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق اور بیماری سے شفا اور درازی عمر اور پچھلی خطائیں معاف اور آئندہ آنے والی زندگی نیکیاں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ نور ٹی وی والوں نے جو کام کیا ہے میں تحسین سے دیکھتا ہوں، جے کے والے جنہوں نے جے کے نیوز والوں نے کام کیا ہے میں تعریف کی نظر سے دیکھتا ہوں، جیو ٹی وی والے کمال انہوں نے کر دیا، انہوں نے ہمیں انگلینڈ سے لے کر یہاں تک جو کوریج دی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی ٹی وی اور آپ کے ہر کارکن کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ARY والوں نے ہمیشہ اس گھر کا خیال رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں، وہ بڑی دوستی کے دائرے کے اندر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کی ہر خوشی دائمی ہو بے رحمتہ کا یا ارحم الراحمین۔ ایک بات سن لیں، آج ان 3 دنوں میں دوست اندر آتے رہے دربار میں اور یہ کہتے رہے ہم نے بیعت ہونا ہے، تو میں نے کہا کل دیں گے، پھر دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے۔ وہ لوگ کہ جو بیعت ہونا چاہتے اور میں نے دربار میں ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نہیں لیا، اس موقع کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ بار بار وقت کی قلت اور ہجوم کے دباؤ کی بنا پر میں ٹالتا رہا۔ آج اگر وہ یہاں موجود ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی توبہ کا گواہ بناؤ تو صحیح، ذرا ہاتھ تو کھڑا کر، ہاتھ تو کھڑا کر۔ بیعت ہونے والے ماشاءاللہ، وہ پہاڑی والے نہیں نظر آتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری انک کا قصور ہے کیا کہنا، ہاتھ آپ نیچے کر دیں، ہاتھ نیچے کر دیں۔ یہ تو عجب تماشا یارو، میں یورپ میں گیا تھا تو چشتی صاحب نے ہزاروں کے ہاتھ کھڑے کروائے تھے، لیکن آج میں چشتی صاحب کا نمبر کاٹ دیا ہے میں نے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو پہلے کیے ان سے توبہ، جو آنے والی زندگی میں امکان ہے ان سے توبہ، سب صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ۔ قبول کیا طریقہ نقش بندی، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ جلالہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ کیفیت اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ جب دوبارہ ملاقات ہو تو آپ کے چہرے ان کیفیات کی گواہی دینے والے ہوں۔ اچھی رفتار، اچھی گفتار، اچھا کردار اپنائے رکھنا، پاکیزہ عادتیں بناؤ۔ یہ پاکیزہ عادتوں کا مجموعہ یہ وہ لباس ہے جو دنیا میں، قبر میں، حشر میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ مرید رہنا، اور مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا پیر سر سے پاؤں تک پوری طرح نظر آ جائے۔ جس محبت و خیریت سے آئے ہو اسی پیار و خیریت سے خدا آپ کو لے جائے۔ میں دعا گو، سارا خاندان دعا جی بہتر، پیر محی الدین کا خاندان اور پیر ثانی صاحب کا خاندان آپ کے لیے دعا، یہ علماء کرام آپ کے لیے دعا۔ آپ نے مجھے ایک وقت اتنا دعاؤں میں یاد کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، لیکن کملی والے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کروں گا۔ میں نے نیت کر لی ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ مانگ لیا ہے۔ میں جاؤں گا فقیر بن کر، بے نوا فقیر، کعبے کا طواف کرتا ہوا آپ کے لیے مانگے گا، مقام ابراہیم پر سجدہ کرے گا تو آپ کے لیے مانگے گا، صفا مروہ میں دوڑے گا تو آپ کے لیے دوڑے گا، اور مدینہ طیبہ میں جا کے اپنی پلکوں سے خاک روبی کرے گا تو آپ کے لیے کرے گا۔ حضرات میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ ویسے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اس وقت دعا گو ہوتا ہوں جب میرے پاس دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ میں دعا گو، آپ نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اور میں آج اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب قبلہ متعن اللہ بطول حیات ہی و حلم ہی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب کے دل دعا گو ہیں۔ اس ملت اسلامیہ کے سروں پر یہ ایک سورج بن کر چمکتے رہیں، نیر تاباں بن کر یہ دلوں تک علم، عمل اور روحانیت کا فیض پہنچاتے رہیں۔ آپ آئے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون دے دیا ہے۔ تمام عملے کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے وزراء کرام، حب سے جو پیر صاحب تشریف لائے ہیں، اتنی بڑی دور سے، کراچی سے پیر صاحب بمایا اپنے دوستوں کے، یہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، اور بہت بڑے جید عالم دین اور ولی اللہ ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ایک دل ہے اس کو دیجئے، کس کس کو اے ظفر، آتے نظر ہیں سینکڑوں دل بر نئے نئے۔ سیاد یہ اسیر، سیاد یہ اسیر، نہ تڑپیں تو کیا کریں، ہیں دام میں پھنسے ابھی آ کر نئے نئے۔ میں آپ کو اگر دل دوں تو کس کس کو دوں؟ کتنے ہیں، میں کس کس کو دل دوں؟ تو بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی نہ دوں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ حقدار نہیں ہیں، آپ حقدار ہیں، لیکن کس کس کو دوں؟ ٹکڑے بھی پورے نہیں ہوتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ سب کو چن کر اپنے دل میں رکھ لوں۔ اس محفل میں ہماری حکومت کے 3 وزیر بیٹھے ہوئے، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 سپیکر 2 وزیر، سپیکر بیٹھے ہوئے،
وہ صدر صاحب سے دعا کرو باہر جان تاکہ آسان لفظ ہے سپیکر دے بجائے صدر ہی آگیا کریے. ایس پی صاحب ہمارے بڑا درویش دل ایس پی ہے. وہ شکایت کر رہے تھے کہ مجھے ایک تھانے میں نہیں رہنے دیتے کیونکہ میں ایسی ویسی کرتا نہیں تو 6 مہینے کے بعد وہاں سے نکال دیتے ہیں. میں نے کہا آپ ایسی ویسی کرنا ہی نہ, اللہ اسی میں بڑھائی دے دے گا. وہ ہر کیف دوست ہو, بس ایک دوسرے کے دوست بن کے رہنا. اور میں ان وزراء کرام اور ان محکمے کے لوگوں کے لیے پھر دعا گوں خدا آپ کی دنیا اور آخرت روشن کرے اور آپ کو بڑی عزتوں کا مالک کرے. اور اتنی ہی دعا آپ لوگوں کے لیے. اب سچ پوچھو تو وقت ختم ہو گیا, دعا ہو گئی, لیکن پھر بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو جانے دوں. سبحان اللہ. میرے ہمدم اور اس گھر کے میرے ہمدم اور اس گھر کے انتہائی محبوب شخصیت طاہر تبسم صاحب نے یہ ایک کی کہندے نے ایک ایوارڈ عطا فرمایا ہے. وہ سنا ہے بڑے کام کا ہے, بڑے نام کا ہے, بڑے مقام کا ہے. وہ خود کام کے ہیں, نام کے ہیں, مقام کے ہیں. ہمیں وہ ایوارڈ آپ جو دیتے ہیں یہ آپ کی محبتوں کی انتہا ہے, لیکن اگر کملی والے راضی ہو کے اپنا ایوارڈ دے دیں تو اس ایوارڈ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے یا اس کے قدموں میں اس کو بھی رکھ لیا جائے, ارے کیا رنگ و بہار بن جائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں کس زبان سے کہوں کہ جاؤ, میرا دل ہی نہیں مانتا کہ کہوں جاؤ. بس یہ دعا مانگ کے جاؤ کہ جلدی جلدی ملیں, پھر ملیں, اور یہ دن تھوڑے چھوٹے ہو جائیں تاکہ عرس کے عنوان سے پھر ملیں. خدا خوش رکھے. حضرات اب میں اللہ اور اس کے محبوب غوث پاک اور اپنے شیخ کی روحانیت کے حوالے کرتا ہوں. آپ خیریت سے جائیں, خیریت سے جائیں, اور ایک دعا مانگ کے جائیں کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو غیرت و جرأت عطا فرمائے کہ یہ کشمیر شاہ رگ. آج بھی ہمارے صدیق الفاروق صاحب جو جماعت نون کے وہ ترجمان ہیں تو وہ تشریف لائے تو وہ بھی بہت سی باتیں اندر مکان میں کہہ گئے. تو میں نے ایک بات کہی ان کے سامنے کہ کشمیر شاہ رگ ہے, اس کو ہم بھولتے نہیں مگر چھیڑتے نہیں چونکہ خطرناک ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے سڑکیں بیکار ہیں تو ہوتی رہی, شاہ رگ ہے. روٹی نہیں ملتی تو مت رو شور کرو, شاہ رگ ہے. نہیں ملک آزاد ہوتا نہ وہ شاہ رگ ہے. پانی ہندوستان لے گیا مت بولو شاہ رگ ہے. غلہ سارا وہ لے گیا, پانی وہ لے گیا, ملک آپ کا سارا خشک ہو گیا, مت بولو شاہ رگ ہے. حضرت گزارا ہوگا اس طرح. ایک جرأت مند حکومت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کا خون بیچنے سے توبہ کرے. آمین نہیں آخری بے شک ہی ہوں تاڑی بے شک کہنے نال کی فائدہ ہویا. مسلمانوں کا خون بیچنے والا مسلمان حاکم نہیں چاہیے. وہ ڈر ڈر کے بولے ہو, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے.
میں ہوں مظہر رانا، 45 سالہ یقین اور اعتماد کا تہہ دل سے شکریہ۔ آج کل ہر انسان بے حد مصروف ہے، لیکن خیال رہے کہ ان مصروفیات میں آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ اگر صحت کی ناسازی میں مشورہ درکار ہو تو عالمی شہرت یافتہ معالج 500 سے زائد لائیو ٹی وی پروگرامز میں شمولیت کا اعزاز، اعلیٰ درجہ کی معلومات اور بےلوث مشوروں سے دنیا بھر کے لوگ مستفید۔ بریڈفورڈ، برمنگھم یا لندن میں ملاقات کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے عدم کے تار کی کیا ضرورت ہے؟ جب جسم ڈھانپنا ہے تو عدم کے تار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تصور یہ دے رہے ہیں کہ میرے جسم ڈھانپنے کی بات نہیں، قبر میں کونین کے مختار کی آمد کی بات ہے، اور وہاں جو میں کفن پہنوں وہ ادب والا کفن اور رسول اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور پھر بولوں نا وہاں تو التماس کی ایسی جھالر لگی ہو، اور ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی۔ یہ لباس تقویٰ ہے۔ سچ بولنا، تھوڑا کھانا، جاگنا، نوافل پڑھنا، فرائض تو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ مت سمجھو کہ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے وہ کو متقی ہے۔ متقی نہیں ہے، وہ تو قرض ادا کر رہا ہے۔ متقی وہ ہے کہ جو فرضوں سے ہٹ کر نوافلوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کا لباس دیکھ کر شریعت نظر آئے، جس کی گفتگو دیکھ کر طریقت نظر آئے، اور جس کی عادت دیکھ کر عاجزی نظر آئے، اور جس کا فیضان دیکھ کر سورج نظر آئے، اور جس کی روحانی برکت دیکھ کر سمندر کی لہریں نظر آئیں۔ یہ پیر ہے، اور مرید وہ ہے جس کی ایک ایک حرکت شریعت کی حدود کی پاسداری میں مصروف رہے۔ آپ روٹی کھانے کے لیے آئے، روٹی گھر نہیں ہے کیا؟ جیسی روٹی یہاں ملی ہے اس سے اچھی روٹی آپ کو گھر نہیں ملی؟ یہاں جگہ نہیں ملی آپ کو، یہاں کمرے نہیں ملے، بستر نہیں ملا، راحت نہیں ملی، جسمانی راحت نہیں ملی۔ لیکن کون کہتا ہے کہ جسمانی راحت ملی تو نہ صحیح، ہم جسمانی راحت کے لیے گھر کا آرام چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ ہم تو جس روحانی راحت کی تحصیل و تکمیل کے لیے آئے تھے وہ تو شیخ نے دامن بھر بھر کے چھاڑ دیے۔ جب واپس جاؤ، دیکھو بات سنو، کوئی گھر سے بازار جائے تو واپس جب جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لے کے آیا ہے، اور جب پیر کی بارگاہ سے واپس جاؤ تو محلے والے دیکھنے والے کہیں گے یار کہیں گے آتا کچھ لے ہی آیا ہے۔ لیکن یہ کیسے نظر آتا ہے؟ ایک اچھا بھلا مکان آباد نہ ہو، ویران ہو تو اس کی دیواریں بتاتی ہیں مالک مکان یہاں نہیں رہتا، لیکن ایک کچا سا مکان اس میں مالک رہ رہا ہو، اس میں چہل پہل موجود ہو تو دیواریں بتاتی ہیں کہ مالک اندر ہی موجود ہے۔ ایک اچھا بھلا انسان، اس کے دل کے اندر اس کا دل کا مالک بیٹھا ہوا ہو تو چہرہ بتاتا ہے کہ مالک اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی سنوارو، ایسی زندگی سجاؤ، بساؤ، بناؤ کہ تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ نئی زندگی لے کر آیا ہے۔ یہ وہ پہاڑ کی چوٹی تک درختوں پر بیٹھے ہوئے دائیں اور بائیں جو یہاں نظر نہیں آتے، مسجد کی چھتوں سے سینٹ تک، یہ تمام مزار سے لے کر دائیں بائیں تمام یہ عاشقین رسول، یہ اپنے پیر کے متوالے، یہ دین کی محبت والے، یہ قرآن کی تلاوت والے، یہ نبی پاک کی محبتوں کے چراغ جلا کر زندگی کی راتوں کو روشنی دینے والوں عاشقوں کا یہ اجتماع گواہی دیتا ہے اس بات پر کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم طالبین قیامت ہیں۔ ہم طالبین قیامت ہیں، اور طالبین قیامت وہی ہیں جسے ادائے رسول کریم مل جائے، جسے خلق رسول کریم مل جائے۔ اور جس پیر کے پاس خلق رسول نہیں، ادائے رسول نہیں، شب بیداری نہیں، پاک باز نہیں، نیک نیت نہیں، پاک تینت نہیں، نیک سرشت نہیں، نیک عادت نہیں، خلق پاکیزہ نہیں، رفتار پاکیزہ نہیں، گفتار پاکیزہ نہیں، نماز نہیں، نفل نہیں، کتاب نہیں، علم نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، محبت نہیں، صداقت نہیں، صرف مرید کی جیب پر نظر ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جو مرید کی پسلیوں سے نظر گزار کر اس کے دل کی سمت دیکھے کدھر ہے، اسے پھیرے، مدینہ شریف سے پھیرتا ہوا خدا کی طرف لے جائے۔
میں اکیلا نہیں زندہ باد. اگر اس رسی کو مضبوطی پکڑو تو خدا خود فرماتا ہے ہر بندہ جس نے میرے محبوب کی غلامی کی رسی اپنے گلے میں ڈالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میرے نبی کا ہر غلام زندہ باد. آج کے بعد حضرات چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ غالباً ختم ہو چکا ہے، تو اب میں صرف دعا کرنے لگا ہوں. کیونکہ 170 ملکوں میں دعا کے لیے لوگ اپنی ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، کئی کروڑ انسان ٹی وی کھول کے اس کے سامنے دعا کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دعا مانگیں اللہ. اور جتنے قرآن پاک درود شریف سورتیں پہنچی ہیں ان سب کے لیے دعائیں. اور جنہوں نے کام کیے، جنہوں نے بیل ذبح کیے، جنہوں نے آٹے گوندے، جنہوں نے روٹیاں پکائیں، جنہوں نے تقسیم کی، پولیس کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد جس محبت، پیار اور جس لگن اور جس آشنائی اور جس دوستی کے جذبے سے ہمارے ڈی سی صاحب جنون میں ڈوبے ہوئے جس طرح کام کرتے رہے، یہ ہمارے وزراء جس پیار سے آئے ہیں. آپ تمام دوست نبی پاک کے غلام اور اپنے پیر کے شہدائی جس محبت سے آئے ہیں، جن لوگوں نے جس حالت و سمت و جہت میں کام کیا، ان کو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے وسیلے سے نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، ان تمام خاندانوں کی، خانوادوں کی پاکیزہ جملہ عبادات کی قبولیت کے نتیجے میں آپ سب کی مرادیں اللہ پوری فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو یورپ میں دیکھ رہے ہیں، جو افریقہ کے صحراؤں میں دیکھ رہے ہیں، جو تمام عرب ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جو ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، جو اس فرش زمین پر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے آج نور ٹی وی اور دوسرا کون سا اے آر وائی کیو ٹی وی، اے آر وائی کیو ٹی وی والے اور نور ٹی وی، ان دونوں کی وساطت سے آج لوگوں کے گھروں میں نور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے. اللہ کریم ان دونوں کو سلامت اور ان دونوں کو مقبول، ان دونوں کو کامیاب اور آپ سب کو سلامت رکھے. جس بلولے کے ساتھ آئے ہو اسی پیار میں ڈوبے ہوئے خدا واپس لے جائے. جو مرادیں لے کے آئے ہو اللہ سب کے دامن مراد پوری فرمائے. جو آرزویں نیک لے کے آئے ہو اللہ قبول فرمائے. اور یہ یقین کر لیا کرو اتنا بڑا خوبصورت پاک بازوں کا اجتماع، نماز دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، تردید نہیں ہوتی، تردید نہیں ہوتی، تاخیر ہوتی ہے. اور تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ مومن جو 2-4 نفر اور زیادہ پڑھ لے. اللہ رب العالمین آپ کے جسم کی، روح کی تمام حرکات کو اپنے محبوب کی حرکتوں کا تابع کر دے. اللہ آپ کے جسم کو سلامتی دے، اللہ آپ کے روح کو پروان دے، اللہ آپ کے دل کو نور دے، اللہ آپ کے نفس کو پامالی دے، اللہ آپ کے تمام روحانی جو مقام ستہ ہیں ان کو نور سے منور کر کے مطمئنہ مقام اطمینان عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تمام دوست، تمام میری بہنیں، مائیں، بچیاں، خالائیں، مرید، تمام دوست، احباب، ہر آستانے سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام اور تمام صوفیاء اعظام، باقی سب کو خدا اپنی اپنی حیثیت و مرتبے کے مطابق نبی پاک کی بارگاہ سے دو عالم کی خیر عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے سابق وزیر اعظم حکومت آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان صاحب بیمار ہیں، ان کی طوالت عمر اور صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. خدا جملہ بیماروں کو شفا دے. تمام چھوٹے غریبوں، امیروں، سب کو اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق اور بیماری سے شفا اور درازی عمر اور پچھلی خطائیں معاف اور آئندہ آنے والی زندگی نیکیاں نصیب فرمائے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بے رحمتک یا ارحم الراحمین. نور ٹی وی والوں نے جو کام کیا ہے میں تحسین سے دیکھتا ہوں. جے کے والے جنہوں نے جے کے نیوز والوں نے کام کیا ہے میں تعریف کی نظر سے دیکھتا ہوں. جیو ٹی وی والے کمال انہوں نے کر دیا. انہوں نے ہمیں انگلینڈ سے لے کر یہاں تک جو کوریج دی ہے, اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی ٹی وی اور آپ کے ہر کارکن کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. اے آر وائی والوں نے ہمیشہ اس گھر کا خیال رکھا ہے, اس گھر کا خیال رکھا ہے, اور ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں. وہ بڑی دوستی کے دائرے کے اندر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کی ہر خوشی دائمی ہو. بے رحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سن لیں, آج 3 دنوں میں دوست اندر آتے رہے دربار میں اور یہ کہتے رہے ہم نے بیعت ہونا ہے. تو میں نے کہا کل دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے, کل دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے. وہ لوگ کہ جو بیعت ہونا چاہتے اور میں نے دربار میں ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نہیں لیا, اس موقع کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ بار بار وقت کی قلت اور ہجوم کے دباؤ کی بنا پر میں ٹالتا رہا. آج اگر وہ یہاں موجود ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی توبہ کا گواہ بناؤ تو صحیح. ذرا ہاتھ تو کھڑا کر, ہاتھ تو کھڑا کر. بیعت ہونے والے ماشاءاللہ, وہ پہاڑی پر پہاڑی والے نہیں نظر آتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری انہیں کا قصور ہے کیا کہنا. ہاتھ آپ نیچے کر دیں, ہاتھ نیچے کر دیں. یہ تو عجب تماشا یارو. میں یورپ میں گیا تھا تو چشتی صاحب نے ہزاروں کے ہاتھ کھڑے کروائے تھے, لیکن آج میں چشتی صاحب کا نمبر کاٹ دیا ہے میں نے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, سب گناہوں سے توبہ, جو پہلے کیے ان سے توبہ, جو آنے والی زندگی میں امکان ہے ان سے توبہ, سب صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ. قبول کیا طریقہ نقش بندی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. حضرات, یہ کیفیت اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ جب دوبارہ ملاقات ہو تو آپ کے چہرے ان کیفیات کی گواہی دینے والے ہوں. اچھی رفتار, اچھی گفتار, اچھا کردار اپنائے رکھنا. پاکیزہ عادتیں بناؤ. یہ پاکیزہ عادتوں کا مجموعہ یہ وہ لباس ہے جو دنیا میں, قبر میں, حشر میں رسوا نہیں ہونے دیتا. مرید رہنا, اور مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا پیر سر سے پاؤں تک پوری طرح نظر آ جائے. جس محبت و خیریت سے آئے ہو اسی پیار و خیریت سے خدا آپ کو لے جائے. میں دعا گو, سارا خاندان دعا. جی 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 بہتر
پیر محی الدین کا خاندان اور پیر ثانی صاحب کا خاندان آپ کے لیے دعا، یہ علماء کرام آپ کے لیے دعا۔ آپ نے مجھے ایک وقت اتنا دعاؤں میں یاد کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، لیکن کملی والے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کروں گا۔ میں نے نیت کر لی ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ مانگ لیا ہے۔ میں جاؤں گا فقیر بن کر، بے نوا فقیر کعبے کا طواف کرتا ہوا آپ کے لیے مانگے گا، مقام ابراہیم پر سجدہ کرے گا تو آپ کے لیے مانگے گا، صفا مروہ میں دوڑے گا تو آپ کے لیے دوڑے گا، میں جا کے اپنی پلکوں سے خاک روبی کرے گا تو آپ کے لیے کرے گا۔ حضرات میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ ویسے میں آپ کے لیے دعا گو اس وقت دعا گو ہوتا ہوں جب میرے پاس دوسرا کوئی نہیں ہوتا، میں دعا گوں۔ آپ نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اور میں آج اپنی طرف سے آپ کی طرف سے حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب قبلہ متعنا اللہ بطول حیات ہی وعلم ہی وحلم ہی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب کے دل دعا گو ہیں۔ اس ملت اسلامیہ کے سروں پر یہ ایک سورج بن کر چمکتے رہیں، نیر تاباں بن کر یہ دلوں تک علم، عمل اور روحانیت کا فیض پہنچاتے رہیں۔ آپ آئے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون دے دیا ہے۔ تمام عملے کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے وزراء کرام حب سے جو پیر صاحب تشریف لائے ہیں، اتنی بڑی دور سے، کراچی سے پیر صاحب بمایا اپنے دوستوں کے، یہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، اور بہت بڑے جید عالم دین اور ولی اللہ ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ایک دل ہے اس کو دیجئے، کس کس کو اے ظفر، آتے نظر ہیں سینکڑوں دل بر نئے نئے، سیاد یہ اسیر، سیاد یہ اسیر، نہ تڑپیں تو کیا کریں، ہیں دام میں پھنسے ابھی آ کر نئے نئے۔ میں آپ کو اگر دل دوں تو کس کس کو دوں؟ کتنے ہیں، میں کس کس کو دل دوں؟ تو بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی نہ دوں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ حقدار نہیں ہیں، آپ حقدار ہیں، لیکن کس چیز کو دوں؟ ٹکڑے بھی پورے نہیں ہوتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ سب کو چن کر اپنے دل میں رکھ لوں۔ اس محفل میں ہماری حکومت کے 3 وزیر بیٹھے ہوئے، مشیر بیٹھے ہوئے، ایک سپیکر، 2 وزیر، سپیکر بیٹھے ہوئے۔ وہ صدر صاحب سے دعا کرو باہر جان، تاکہ آسان لفظ ہے، سپیکر دے بجائے صدر ہی آگیا کریے۔ ایس پی صاحب ہمارے بڑا درویش دل ایس پی ہے، وہ شکایت کر رہے تھے کہ مجھے ایک تھانے میں نہیں رہنے دیتے، کیونکہ میں ایسی ویسی کرتا نہیں تو 6 مہینے کے بعد وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ایسی ویسی کرنا ہی نہ، اللہ اسی میں بڑھائی دے دے گا۔ باہر کیف دوست ہو، بس ایک دوسرے کے دوست بن کے رہنا۔ اور میں ان وزراء کرام اور ان محکموں کے لوگوں کے لیے پھر دعا گوں، خدا آپ کی دنیا اور آخرت روشن کرے اور آپ کو بڑی عزتوں کا مالک کرے، اور اتنی ہی دعا آپ لوگوں کے لیے۔ اب سچ پوچھو تو وقت ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو جانے دوں۔ میرے ہمدم اور اس گھر کے، میرے ہمدم اور اس گھر کے انتہائی محبوب شخصیت طاہر تبسم صاحب نے یہ ایک کی کہندے نے ایک ایوارڈ عطا فرمایا ہے۔ وہ سنا ہے بڑے کام کا ہے، بڑے نام کا ہے، بڑے مقام کا ہے، وہ خود کام کے ہیں، نام کے ہیں، مقام کے ہیں۔ ہمیں وہ ایوارڈ آپ جو دیتے ہیں یہ آپ کی محبتوں کی انتہا ہے، لیکن اگر کملی والے راضی ہو کے اپنا ایوارڈ دے دیں
تو اس ایوارڈ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے یا اس کے قدموں میں اس کو بھی رکھ لیا جائے، ارے کیا رنگ و بہار بن جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کس زبان سے کہوں کہ جاؤ، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ کہوں جاؤ۔ بس یہ دعا مانگ کے جاؤ کہ جلدی جلدی ملیں، پھر ملیں، اور یہ دن تھوڑے چھوٹے ہو جائیں تاکہ عرس کے عنوان سے پھر ملیں۔ خدا خوش رکھے حضرات۔ اب میں اللہ اور اس کے محبوب غوث پاک اور اپنی شیخ کی روحانیت کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ خیریت سے جائیں، خیریت سے جائیں، اور ایک دعا مانگ کے جائیں کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو غیرت و جرأت عطا فرمائے کہ یہ کشمیر شاہ رگ۔ آج بھی ہمارے صدیق الفاروق صاحب جو جماعت نون کے وہ ترجمان ہیں، تو وہ تشریف لائے، تو وہ بھی بہت سی باتیں اندر مکان میں کہہ گئے۔ تو میں نے ایک بات کہی ان کے سامنے کہ کشمیر شاہ رگ ہے، اس کو ہم بھولتے نہیں، مگر چھیڑتے نہیں، چونکہ خطرناک ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے سڑکیں بیکار ہیں تو ہوتی رہی، شاہ رگ ہے۔ روٹی نہیں ملتی تو مت رو شور کرو، شاہ رگ ہے۔ نہیں ملک آزاد ہوتا نہ وہ شاہ رگ ہے۔ پانی ہندوستان لے گیا مت بولو، شاہ رگ ہے۔ غلہ سارا وہ لے گیا، پانی وہ لے گیا، ملک آپ کا سارا خشک ہو گیا، مت بولو، شاہ رگ ہے۔ حضرت گزارا ہوگا اس طرح؟ ایک جرأت مند حکومت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کا خون بیچنے سے توبہ کرے۔ آمین نہیں آخری بے شک ہی ہوں دے تاڑی بے شک کیا نال کی فائدہ ہویا؟ مسلمانوں کا خون بیچنے والا مسلمان حاکم نہیں چاہیے۔ وہ ڈر کے بولے ہو، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔